बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हजीरा टीवी से आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीओ निस्वां डिस्ट्रिक्ट पुंछ मोहतरमा जमीला अख्तर साहिबा। आज इनकी सर्विस का आखिरी दिन है और आज हम इनसे इनके तासरात लेंगे कि किस तरह से एक तवील अरसा इन्होंने अपनी सर्विस का गुजारा और अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस हैं वो हमसे शेयर करेंगे। सबसे पहले डीओ साहिबा बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रही हैं। अपना जो एक तवील अरसा आपने गुजारा है इस सर्विस के दौरान, वो एक्सपीरियंस हमारे नाजरीन को बताइएगा, वो शेयर कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी सर्विस तकरीबन 27 ईयर्स इंतज़ामी असामी पे रही है। इंतज़ामी पोस्टों पे, मुख्तलिफ इंतज़ामी पोस्टों पे तैनात रही हूँ। सबसे पहले तो मैं एज आ जूनियर टीचर गर्ल्स मिडिल स्कूल कुइयां बस्ती से मैंने सर्विस का आगाज़ किया था। वो असामी सीनियर असामी थी जिस पे मुझे तैनात किया गया। टेस्ट इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुई मेरी, बाज़ाब्ता रिटन टेस्ट भी हुआ और ज़ुबानी इंटरव्यू भी हुआ और उसके बाद मैं मेरिट पे नंबर 3 पे आई और मेरी सिलेक्शन हुई। तो मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया 20/5/1986 से। तो उसके बाद में साल के अंदर मेरा प्रमोशन हो गया एज आ सीनियर टीचर मिडिल स्कूल की सदर मलमा जिसको कहते हैं। तो वहाँ से मैं प्रोमोट होके गर्ल्स मिडिल स्कूल बनबैग तैनात की गई। उसके बाद साथ साथ मैं वहीं पे तैनाती के दौरान तकरीबन में 7 साल मेरा अरसा गुजरा। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी हुआ, चूँकि खाई गला के मुकाम से लेकर बनबैग तक पैदल सफ़र तय करना पड़ता था। लेकिन चूँकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुश्किलात तो थी चलने की, लेकिन शौक़ था टीचिंग का, पढ़ाने का शौक़ था। तो इस तरह से महसूस नहीं हुआ। 7 साल का अरसा गुजर गया। 7 साल के अरसे के दौरान मुझे एज आ AEO हेडक्वार्टर फीमेल रावलाकोट तैनात किया गया। तो वहाँ से मैंने अपनी सर्विस बतौर इंतज़ामी ऑफिसर स्टार्ट की। वहाँ पे मैंने तकरीबन 92 से लेकर 8 अगस्त 92 से लेकर तकरीबन 22 साल का अरसा मैंने एज AEO हेडक्वार्टर रावलाकोट गुजारा, अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और बखूबी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, बड़ी मेहनत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। हार्डल भी तो पेश आती हैं लेकिन मैनेज कर लेता इंतज़ामी ऑफिसर। अल्लाह का शुक्र है इस दौरानिया में महकमा एजुकेशन की तरफ से हमारी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स शुरू हो गई थी। NEP की ट्रेनिंग शुरू हुई, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के ज़रिए हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, महकमाना ट्रेनिंग शुरू हुई। तो जो हमारी कमियाँ खामियाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। इस तरह से तजर्बा तवील हो गया हमारा। तो एज़ाबाद महकमे ने चूँकि हमारे ऊपर बहुत सारा खर्चा किया हुआ था, तो महकमे ने वो लोग जिन्होंने ये ट्रेनिंग्स हासिल की हुई थी उनको मज़ीद इंतज़ामी असामियों पे रखने की सिफारिश की और इंतज़ामी ऑफिसरान के लिए अलहदा सीनियरिटी का तयन करने की सिफारिश की कि इंतज़ामी ऑफिसरान जो ट्रेंड लोग हैं उनके लिए सीनियरिटी ही अलग होनी चाहिए। एज़ाबाद में ट्रांसफ़र हुई, एज आ प्रोमोट हुई माहिर मज़मून, और माहिर मज़मून ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है इस्लामियात। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाला से मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया प्रोमोट होके। तो 5 साल में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाला तैनात रही हूँ और 7 गाड़ियाँ चेंज करके मैं इदारा में जाती रही हूँ और आती रही हूँ। एक बच्चा था मेरा, शादी हो गई थी, तो उसको इदारे में भेज के सुबह जाती थी और रात को वापस मगरिब के बाद पहुंचती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, जब बंदा किसी चीज़ के साथ अपने पेशे के साथ मुखलिस हो तो मेरे ख्याल में कोई हार्डल महसूस नहीं होती। और ऐसी हार्डल बंदा उसको उससे तंग नहीं आता, रुकावट नहीं बन सकती हमारे पेशे के दरमियान में। किसी फ़राइज़ की अंजामदेही में मुश्किलात नहीं पैदा होती।
جب ذہنی طور پہ بندہ مطمئن ہو. تو تکالیف تو وہاں بہت زیادہ تھی، چونکہ آنے جانے کا پرابلم تھا، راستے کا پرابلم تھا، گاڑیوں کا مسئلہ تھا. پھر مجھے وہاں سے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈویژن پونچھ تعینات کیا گیا ٹرانسفر کر کے. تو ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پونچھ ڈویژن میں 4 سال تعیناتی، 4.5 سال تقریباً تعینات رہی ہوں. اس کے بعد پھر میری پروموشن ہوئی B18 میں، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چڑالہ میں نہیں بنجوسا میں. تو ادھر میں نے 2.5 سال کا عرصہ لگایا. اسی دورانیے میں وہاں سے میری ٹرانسفر ہوئی. میری پروموشن نہیں ہوئی تھی ایز اے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، چونکہ میں آلریڈی 18 میں موجود تھی. تو حالی ٹرانسفر ہوئی تھی میری انتظامی پوسٹ پہ. عوام علاقہ کی چاہت سے میری ٹرانسفر ہوئی تھی. میرا کوئی اتنا لگاؤ نہیں تھا کہ میں انتظامی پوسٹ پہ ہی رہوں، چونکہ طویل عرصہ گزر چکا تھا. عوام کی خواہش پہ میں نے یہ جاب جوائن کی تھی. اللہ کا شکر ہے عوام نے بھی میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. جس کی مثال ہے آپ کسی مطلب عوام علاقہ ہمارے لوگوں، یہ ہمارے ہیں AEO صاحب بھی ہیں، AEO صاحبہ بھی ہیں، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر بھی ہیں، دیگر سیاسی زما بھی ہیں، ان سے بھی آپ معلومات کر سکتے ہیں. بندہ اپنے بارے میں خود تو اپنی صفائی نہیں بیان کر سکتا. تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہمارا تجربہ رہا. انتظامی پوسٹ پہ بھرپور کوشش سے انتظامی پوسٹ کو چلایا. تو اللہ کا شکر ہمارا وہ دن آن پہنچا کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک باعزت طریقے سے میں اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی ہوں، اور اب اپنا ٹائم گھر کو دوں گی انشاءاللہ. اپنے بچے کو ٹائم دوں گی، گھر کو دوں گی. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس عرصے کے دوران میں نے اپنے ماتحت آفیسران سے جو بھی آؤٹ پٹ مانگا مجھے بر وقت ملا، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کے لیے ہم نے ان کو ٹریننگ کے ذریعے آگاہ کیا، میٹنگ کے ذریعے آگاہ کیا. اور میرے ساتھ تعاون ہی رہا سب کا. خصوصاً یہ ہمارے AEO صاحب ہیں، یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے آج انوائٹ کیا ہوا ہے تو میں ان کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کہتی رہتی ہوں کہ ہمارے AEO سب اچھے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ انتظامی صلاحیت کے مالک ہیں. یاسین صاحب ماشاءاللہ، میں اتنی توقع نہیں، میں حالانکہ فرسٹ ٹائم ادھر آ رہی ہوں، انہوں نے چینج کر لیا آفس. پہلے بھی آنا چاہ رہی تھی، آئی ہوں بار بار. ادھر ہجیرہ کا وزٹ کیا ہے، بٹل کا کیا، مڈول کا کیا، باسپور کا کیا، لیکن آفس میں نہیں آ سکی ہوں. یہ ہمارے آفس آتے جاتے رہتے ہیں جب بھی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں. آفس کا فرسٹ ٹائم ان کا وزٹ ہے میرا، اس لیے کہ انہوں نے آفس چینج کر لیا تھا. جب کبھی ہم آتے تھے تو ہم اسی چیز کے پیش نظر کہ جہاں کہیں ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر لیں، بجائے اس کے کہ راستے میں ہم رکیں اور وقت ضائع ہو جائے. نہیں آ سکے آفس میں. ان سے گائے بگائے ہماری میٹنگز ہوتی رہتی تھی، ٹریننگز میں جاتے تھے، ملتے تھے. مظفر آباد چکر لگتا تھا، جو میٹنگز ہوتی تھی ان میں ہم سارے لوگ شامل ہوتے تھے. تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں، اپنی تمام ٹیم کو اپریشیٹ کرتی ہوں. میری ٹیم نے میرے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کیا، اور اپنی DDS صاحبہ ڈویژن پونچھ کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں، ان کا بھی کوآپریٹ رہا. محکمے کے اندر رہتے ہوئے سیکٹری صاحب تک میرے ساتھ ہیں، سب لوگوں نے کوآپریٹ کیا. سیکٹری ایجوکیشن نے بھرپور کوآپریٹ کیا. تو ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، ان کو سلام پیش کرتی ہوں. اپنے والدین کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اتنا طویل عرصہ مطلب آپ نے جاب میں گزارا، مطلب بہت ساری چیزیں آپ نے کی ہوں گی، کچھ آپ کی خواہشات ہوں گی کہ یہ بھی میں اگر رہتی تو وہ میں ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتی. وہ کوئی بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو کہ کون کون سی ایسے کام ہیں جو آپ ادھورے چھوڑ کر جا رہی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ اگلے آنے والا جو شخص ہے وہ ان منصوبوں پر کام کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میری خواہش یہ ہے کہ ہم دل جمی سے، دلی لگاؤ سے، کسی آفیسر کے خوف سے نہیں، بلکہ اپنے پیشے کو دل کے اندر سے تسلیم کرتے ہوئے اپنے کام کریں تو میرے خیال میں کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی. اور یہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے اداروں سے جو پرائیویٹ اداروں کے موجودگی کی وجہ سے تعداد کم ہو گئی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے میں ٹیچرز کی ٹریننگز شروع ہیں، ان کو
ہم مطلب ادارہ وائز چیک کرتے ہیں، ان کو ٹریننگز دیتے ہیں مزید کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور اپنے اداروں میں تعداد کو بڑھائیں اور بچوں پہ فوکس کریں، چونکہ ٹیچر کا کام یہ ہے کہ ادارے کے اندر بچہ ہونا چاہیے، خالی دیواریں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیز میرے ذہن میں ہے کہ یہ کمی خامی ہماری رہ گئی ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی آنے والوں کو بھی کہ وہ بھی بچے اور ٹیچر کو فوکس کریں کہ آیا ٹیچر ادارے میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور بچہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر نہیں آتا ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں. اور سوال کہ کافی عرصے سے NTS نہیں ہوا، 3-4 سال ہو گئے ہیں، بہت ساری اسامیاں خالی ہیں اسکول میں، بہت سارے اسکولوں میں اسامیاں خالی ہیں. اس والے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اپنے سینئرز کو یا اپنے متعلقہ لوگوں کو کہ ان اسامیوں کو کس طریقے کے ساتھ فل کیا جائے؟ میں بھرپور یہ سفارش کرتی ہوں آفیسران بالا سے کہ جو NTS ہونے جا رہا ہے، ابھی ہم سے سابقہ سیکرٹری صاحب نے اور DPI صاحبہ نے، DDS صاحبہ نے تفصیلات لی تھی خالی اسامیوں کی، تو وہ میرے خیال میں اشتہار دینے والے ہیں یقیناً. تو میں بھرپور سفارش کرتی ہوں کہ بہت جلد یہ معاملہ حل کیا جائے، چونکہ بچوں کی پڑھائی بہت متاثر ہو رہی ہے. NTS ہونا چاہیے. NTS کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر غریب کو بھی اپنا حق ملتا ہے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنا وقت دیا. یقیناً آپ نے اپنی زندگی کا بہت طویل عرصہ جو ہے اس شعبے کو دیا، تعلیم کو دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود تھی DO صاحبہ ڈسٹرکٹ پونچھ، اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. آج ان کا لاسٹ ڈے ہے، ان کی ملازمت مدت مکمل ہو رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم مزید اس طرح کے پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.